پہلی یہ نیت ہو جائے، وضو کرنے کی نیت ہو، چونکہ بغیر نیت کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دعویٰ نیت پر ہے، جیسی نیت ہوتی ہے ویسے پھل ملتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز سنت میں یہ آتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہو، وضو کی ہو۔ اچھا نیت کیسے کرنا ہے، کیسے نیت کرنا ہے؟ زبان سے بولنا ہے کہ میں نیت کر رہا ہوں ظہر کی نماز کی وضو کی، نہیں، نیت دل میں ہوتا ہے، نیت کا زیادہ تعلق دل سے ہے۔ نیت کہاں سے ہوگا؟ دل سے ہوگا۔ زبان سے بولنا یہ بدعت ہے، زبان سے بولنا ملا علی قاری حنفی، ملا علی قاری حنفی فرماتے ہیں، یہ حنفی ہے، یہ وہ فرماتے ہیں زبان سے نیت کرنا یہ بدعت ہے۔ اسی طرح سے بہت سے علماء کہتے ہیں، اور بلکہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو حیض عمر دے جائے، کسی کو حیض عمر یعنی 9.5 سال جیے، اگر کوئی 9.5 سال جیے، اب پوری عمر ایک بھی حدیث تلاش کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے ان میں سے کسی نے زبان سے نیت کیا ہو تو وہ کر جائے گا۔ فرماتے ہیں اگر کسی کو حیض عمر مل جائے یعنی 9.5 سال جیے، 9.5 سال کی عمر مل جائے، اب پوری عمر جو ہے نیت کے الفاظ ڈھونڈے حدیث کے اندر نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے نیت کے الفاظ ڈھونڈنا چاہے، اب پوری عمر 950 سال کو تم لگا دے پھر بھی وہ ایک کی حدیث نہیں لا سکتا ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ نیت کے جتنے بھی الفاظ ہمارے یہاں مروج ہیں وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، خود بنائے ہوئے ہیں، ہم نے بنائے ہیں، ورنہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے یہ نیت کے الفاظ منقول نہیں ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں لوگوں کو وہ نیت کو جو رکھتے رہتے ہیں، نیت جو چھپی تھی، نیت نامہ چھپی ہوئی ہے، نیت نامہ چھپی ہوئی ہے، میں دیکھتا ہوں لوگ رکھتے رہتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کاش کہ یہ لوگ نیت کے بجائے کوئی حدیث یاد کر لیتے یا کوئی آیت یاد کتنا ثواب ہوتا، قرآن کی آیت یاد کر لیتے کتنا فائدہ ہوتا۔ لیکن دیکھتا ہوں میں شادی میں تھا، ہمارے چچا ہوا کرتے تھے اور جماعت گھر کے جو ہے ہم تھے، یہ پڑھنے آتا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ وہ نیت کی کتاب کو رٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا چچا کیا اچھا ہوتا کہ آپ قرآن ادا کرتے؟ آپ چھوڑیے، مطلب وہ ماں کے کمزور تھے، ہوتے تھے وہ، تو کہتے تو یہ ہے کہ لوگ نیت کے الفاظ کو رٹتے ہیں، حالانکہ میں نے کہا کہ الفاظ جتنے بھی نیت کے ہیں یہ الفاظ نبی ثابت نہیں ہے، ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں نیت کے یہ الفاظ جو ہمارے یہاں رائج ہیں یہ ایک بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، لوگوں کا اپنی اختراع ہے، اپنی ایجاد ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نیت کرنا، نیت دل بھی ہونا چاہیے، ہم وضو کر رہے ہیں۔ اگر اب نیت آپ کا نہیں ہے ویسے ہاتھ دھو تو وضو نہیں ہوگا، آپ کا نیت وضو کی نہیں ہے ویسے پورا ہاتھ پاؤں دھل لے وضو آپ کا نہیں ہوگا، تو آپ کا نیت ہونا چاہیے کہ آپ کی جو ہے وضو کی نیت کر رہے ہیں۔ اچھا دوسری سنت کیا ہے؟ بسم اللہ کہہ رہے، وضو سے پہلے بسم اللہ کہہ رہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا وضوء لمن اللہ علیہ، جس نے وضو سے پہلے اللہ کا نام نہ لیا، بسم اللہ نے تو وضو نہیں ہے۔ اس لیے بعض نے کہا وضو کرنا واجب ہے، بعض نے کہا ہے وضو کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن مستحب ہے، وضو کرنا وضو سے پہلے بسم اللہ کرنا مستحب ہے، اس لیے وضو سے پہلے بسم اللہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات کیا ہوئی کہ بسم اللہ کہنا چاہیے۔ پہلی کیا ہوئی؟ نیت، مطلب میں کیا ہوئی کہ بسم اللہ کہنا چاہیے۔ اچھا تیسری بات کی سنت کیا ہے کہ دونوں ہاتھ دھو جائے، دونوں ہاتھ پہ دھو جائے، دونوں ہاتھ کو پہلے دھو جائے، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ کلی کرنا، کلی کیا جائے، اگر مسواک ہو تو مسواک کیا جائے، کیونکہ مسواک کرنا سنت ہے، بتاتے ہیں اگر مسواک کرنا ہوتا تو بھاری پڑ جائے گا تو میں تم خود گھر نماز پر مسواک کرو، مسواک کرنا کی بڑی اہمیت ہے۔ مسواک کیا جائے، مسواک نہیں ہے تو انگلی سے دانت کو ماجا جائے اور کلی کیا جائے۔ تو کیا ہوا؟ چوتھی چیز کیا ہوئی
کلی کرنا ہوگا. یہ کیا یہ سنت ہے. یہ پانچویں چیز کیا ہے سنت جو ہے وہ جو ہے ناک کے پانی چڑھانا ہے. ناک کے پانی چڑھانا کیا مطلب کہ آپ چلو پانی لے لیجیے, ناک کو اوپر کھینچیے, زور سے کھینچنا ہے. وضو کے کر رہے ہو تو کیا کرنا ہے, چلو میں پانی لیں گے اور زور سے اوپر کھینچیں گے اور اس کے بعد جھاڑیں گے. حدیث سے بتاتے ہیں جب آدمی سوتا ہے تو شیطان اس سے خرشما کے پاس کے بڑھ جاتا ہے, ناک کے جڑ میں کے بڑھ جاتا ہے. شیطان ناک جڑ میں بڑھ جاتا ہے. اگر کوئی وضو کرتا ہے پانی کو اوپر کھینچتا ہے اور جھاڑتا ہے تو شیطان نکل جاتا ہے. اگر پانی اوپر نہیں کھینچتے ہیں اور زور سے نہیں جھاڑتے ہیں شیطان کو بٹھاتا ہے. یہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور نیند آتی ہے, بس وسیع پیدا ہوتے ہیں. اگر ایسا کریں گے پانی کو اوپر کھینچیں گے تو آپ کا کیا ہوگا, شیطان نکل جاتا ہے. اور اس سے طبی فائدہ بھی ہے. طبی فائدہ یہ ہے کہ نقصی کی بیماری ہوتی ہے. نقصی کی بیماری میں یہ بہت کارگر ہے کہ پانی کو ناک کے اوپر کھینچا جائے. جس والا ہے بالغ استنشاق, کھینچنے میں خوب پانی کھینچنے میں خوب جو ہے کوشش کیا جائے, پوری کوشش سے پانی کو کھینچا جائے بالکل, اور پانی کو پھر جھاڑا جائے. تو کیا ہوا نمبر 5 میں کیا ہوا کہ پانی کھینچنا چڑھنا. نمبر 6 میں ناک کو جھاڑنا. نمبر 7 پورا چڑھ دینا, پورا چھوڑا چاہیے, پورا چڑھ دینا. فرض بھی ہے یہ, جو فرض ہے سنت بھی آئے گا تمہیں, یہ سنت تو فرض نہیں آئے گا. جو فرض جو فرائض ہے سنت کے ذیل میں آ جائیں گی, لیکن جو سنت ہے فرائض ذیل میں نہیں آئیں گی. تو پورا چہرہ چھوڑنا. پورا چہرہ میں بتایا تھا کہ کہاں کہ اس لو تک آپ بسانی سے لے کے چھٹی تک جو ہے کیا ہونا چاہیے, ضروری ہے, یہ فرض نہیں ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے, داڑھی میں خلال کرنا. اگر کسی کو داڑھی ہے داڑھی میں خلال کرے, داڑھی میں خلال کرے, جو ہے 3 بار خلال کرے. اگر زیادہ گھنی داڑھی ہے تو نیچے سے پانی لے کے نیچے سے مارے. جو زیادہ گھنی داڑھی ہے تو نیچے لے کے پانی مارے. یہ کیا ہے سنت ہے. حدیث آیا ہے کہ داڑھی میں خلال کرو. اچھا یہ کیا 8 ہوگا. جو 9 میں کیا ہے, 9 میں وہی ہے کہنے سمیت دونوں ہاتھ دھونا ہے. کہنے سمیت دونوں ہاتھ دھونا ہے. میں نے کہا ہے کہ سمیت کا مطلب یہ ہوا کہنی کو لے کے دھونا ہے, کہیں چھوڑنا نہیں ہے. کہنی کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ پورا یہاں تک ہاتھ دھونا ہے. کیا کہنی سمیت دھونا. اچھا اس کا کیا ہے 10 میں پورے سر کا مسح کرنا ہے. پورے سر کا مسح کرنا ہے. میں نے بتایا آپ کو سر کے مسح میں پورا اس میں مسح کرنے میں آتا 3 بار سنت ہے. 3 بار بھی ہے 1 بار بھی ہے. 1 بار کرنا یہ ضروری ہے. اگر 3 بار کرنے تو یہ بھی مستحب ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا معمول تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 3 بار پورا سر کرتے تھے. وہ کس طرح کرنا ہے کہ بالکل یہاں سے شروع کرنا ہے. بسانے سے شروع کریں گے اس کو پیچھے جائیں گے, آپ اس کو واپس بھی یہیں لائیں گے. 1 بار ہوا. اس طرح 3 بار کریں گے. اور اس کے پانی پہلے نفت ہوتی ہے. حدیث میں ہے اب پڑ گئی ہے اب بڑا, یعنی پورا پیچھے لے گئے پھر اوپر سے پیچھے لائے. حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت کہا ہے بادہ اب وقت میرا صحیح ہے, بادہ اب وقت میرا صحیح ذهب بها الى قفاه ثم ردهما حتى الى مكانه الذي بدا منه. بخاری سے حدیث ہے کہ بالکل سر کے مسانی سے شروع کیا جائے, گدی تک لے جانا ہے اور پھر اس کو واپس جہاں شروع کر باہر لانا ہے. جہاں شروع کیا تھا اور کان میں مسح کرنا ہے. کان میں نے پہلے بتایا تھا کہ کان کی انگلی میں شال کو رکھیں گے اور اس کو نیچے سے اوپر لائیں گے, پیچھے سے نیچے اوپر لائیں گے, پیچھے سے نیچے اوپر لائیں گے. کیا اس کا طریقہ ہے کان مسح کا کہ شہاد کی انگلی کو کان کے بیچ میں رکھیں گے اور پیچھے سے نیچے سے اوپر لائیں گے. یہ کیا ہے مسح طریقہ ہے. سمجھ آ رہا ہے. پھر سن لو کہ کان اپنے شہاد کی انگلیوں کو دونوں کان کے سوراخ میں رکھیں گے اور پیچھے سے نیچے سے اوپر جائیں گے, نیچے سے اوپر جائیں گے. اس طرح سے کریں گے تو کان کا مسح ہو گیا. یہ کیا تھا, یہ 10 میں کیا تھا سر کا مسح کرنا. میں نے کہا کہ المستان من الراس سے کان جو ہے سر کا حصہ ہے. سر میں کان داخل ہے تو کان سر کے مسح کان کا ہی مسح کیا جائے گا. حدیث میں نے کہا کہ مسح 1 بار کر سکتے ہیں, 3 بار کر سکتے ہیں,
ایک بار کرنا راجع ہے، اگر 3 بار کیا جائے تو مستحب ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا، عثمان رضی اللہ عنہ 3 بار مسح کرتے تھے، ان کی حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے۔ اچھا ایک بات اور ہے، بعض لوگ جو ہے گردن مسح کرتے ہیں، بعض لوگ گردن کو مسح کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ گردن کو مسح کرنا ثابت نہیں ہے، جس میں کچھ حدیثیں آئی ہیں وہ حدیث بہت ضعیف ہے۔ ایک حدیث آئی ہے، ایک حدیث کیا ہے، بہت ضعیف حدیث ہے، وہ حدیث قابل اعتبار نہیں۔ گردن پر مسح کرنے کی جو حدیث آئی ہے وہ ضعیف ہے، قابل نہیں ہے۔ گردن مسح کرنا ثابت نہیں ہے۔ جو حدیث اس کے تعلق سے آئی ہے، میں نے کہا وہ حدیث ضعیف ہے، اس میں 3 راوی ہے، ایک حدیث 3 راوی ہے، تینوں راوی کے بارے میں جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے ماہرین کہتے ہیں کہ راوی جو ہے تو بتا منکر ہے، کچھ مطلب کہ تینوں راوی اس میں کیا ہے، مجروح ہے، اس لیے اس کی حدیث جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں نے کہا گردن کے مسح جو کرتے ہیں وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن ہمارے سماج میں ایسا کیا جاتا ہے، چونکہ علم نہیں ہے اس لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ تو کیا بات معلوم ہوا کہ کیا معلوم ہوئی نمبر 10 میں کہ سر کا مسح کرنا ہے، سر میں کان داخل ہے، گردن کا مسح کرنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، جو ایسا کرتے ہیں وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور میں نے کہا حدیث جو ہے بعض حضور کی حدیث ہے، مسح بتائی ہے کہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے، اس میں 3 راوی ہے، 3 راوی ایسے ہیں جو 3 راوی کیا ہے، ضعیف ہے، جن کے بارے میں محدثین کہتے ہیں حدیث راوی ضعیف ہے۔ اچھا یہ ہوا نمبر 11۔ سنت میں 11ویں چیز آتی ہے، وہ ہے دونوں پاؤں جگہ سے دھونا، اگر بات جس سے بات ہو چکی ہے۔ اچھا نمبر 12 میں آیا ہے کہ انگلیوں کو خیال کرنا، جو انگلی ہوتی ہے خیال کرنا چاہیے۔ وضو کر رہے ہو تو انگلیوں کے بیچ میں انگلی ہاتھ کی ہو یا پاؤں کی ہو، اس کے بیچ میں خیال کرنا کیا ہے، سنت ہے۔ آپ رسول اللہ میں جب وضو کرتے تھے انگلیوں کے بیچ میں خیال کرتے تھے، کیونکہ اگر خیال نہیں کرنا ممکن ہے تو اللہ سوکھ آ جائے، وہاں پانی نہ پہنچے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے ویل للعقاب، ایسی پاؤں کے لیے، ایسی جو ہے ایڑی کے لیے ہلاکت ہے جو سوکھ آ جائے۔ اگر بال برابر بھی سوکھا رہ گیا ہے، آپ دیکھیں ادائے وضو میں سے لگے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو کیا 11ویں چیز کیا ہو گئی، 12ویں چیز کیا ہو گئی کہ انگلیوں کے بیچ میں خلال کرنا۔ اچھا 13ویں چیز ہے، 13ویں چیز بھی دھیان دیں گے، 13ویں چیز یہ ہے کہ وضو کے بعد شرمگاہ کی طرف چھینٹا مارنا ہے، یہ سنت ہے۔ یہ وضو کرنے کے بعد پانی کو بلا کے شرمگاہ کی طرف چھینٹا ماریں گے۔ کیا میں نے کہا، پانی کا ہاتھ کو پانی بھگا دیں گے اور شرمگاہ کی طرف چھینٹا ماریں گے۔ اس سے فائدہ بھی ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی کو شک لگ رہا ہوتا ہے، آدمی کبھی استنجا کیا شک رہتا ہے کہ پیشاب کتنا گر گیا، کیا ہوا، جب پانی ماریں گے تو کہ پانی مارا وہ پانی ہے، جب پانی میں چھینٹا مارا وہ پانی ہے، پیشاب نہیں ہے، تو شک کی بیماری ختم ہوتی ہے، شک کی والوں میں شک کی بیماری ہوتی ہے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وضو کے بعد اگر آپ جو ہے پیشاب کے اعضاء کی طرف چھینٹا مارتے ہیں تو شک کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، نہیں پاتے ہیں کہ میرے پاس جاء جبریل، میرے پاس جبریل آئے، کیا کہا، فقال یا اے محمد اذا توضأت فانتظر، اے محمد جب وضو کر تو شرمگاہ پر پانی چھڑک لے، شرمگاہ پر پانی چھڑک لے۔ تو کیا معلوم ہوا، تیسری چیز کیا معلوم ہوا، سنت جو ہے سنت معلوم ہوئی کہ جب وضو کرنے کے بعد شرمگاہ کی طرف چھینٹا مارنا چاہیے، کیا ہے یہ سنت ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہوئی، جو باتیں ابھی بتائی ہیں، بہت سی وضو کرنے سے اور باتیں باقی ہیں، ایسے موضع میں مسح کرنا، تیمم کرنا، یہ کچھ باتیں انشاءاللہ اگلی درس کی بات ہوگی۔ جو ہے یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کو یاد رکھنی ہیں، کیا کیا یاد رکھنی سن لیجیے۔ وضو میں کتنے فرض ہیں، 6 فرض ہیں۔ کیا کیا، نمبر 1 میں پورا چہرہ دھونا، نمبر 2 میں دونوں ہاتھ کہنی سمیت دھونا، نمبر 3 میں پورا سر کا مسح کرنا، نمبر 4 میں ٹخنا سمیت دونوں پاؤں دھونا، نمبر 4 میں
بالترتیب وضو کرنا، ترتیب کے ساتھ، بالکل لائن سے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے پاؤں دھل لیا پھر سر دھوئیں گے. پہلے جیسے حدیث میں یہ قرآن میں بتایا گیا ہے جو ترتیب اللہ کے نبی نے اللہ نے بتایا ہے اس ترتیب سے وضو کرنا. نمبر 5. نمبر 6 میں کیا ہے؟ پیر در پہ. نمبر 6 میں کیا ہے؟ پیر در پہ وضو کرنا. 5 میں کیا تھا؟ بالترتیب. نمبر 6 میں کیا ہے؟ پیر در پہ وضو کرنا، یعنی کہ وضو لگاتار کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک اعضاء کو دھویا پھر جو ہے بیٹھ گئے گپ کرنے لگے پھر اس کو ایسا نہیں، بلکہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی نشست میں پورے اعضاء کو لگاتار دھونا. یہ کیا ہے؟ یہ وضو کے فرائض میں سے ہے. یہ بتایا آپ کو کہ کیا کیا سنت میں بتایا گیا کہ میرے پہلو سے چلو باتیں جو حدیث سے ثابت ہے، جو حدیث کے اندر ہے جو چیزیں بتائی ہے وہ آپ کو یاد ہوئی ہوگی. جیسے کہ بتایا تھا جو ہے آپ کی یادگار کے جو ہے نمبر 1 میں نیت کرنا ہے، نمبر 2 میں بسم اللہ کہنا ہے، نمبر 2 دونوں ہاتھ کو دھونا ہے، نمبر 4 میں کلی کرنا ہے، نمبر 5 میں جو ہے ناک پہ پانی چڑھانا ہے، نمبر 6 میں ناک کو جھاڑنا ہے، نمبر 7 میں پورا سر دھونا ہے، نمبر 8 میں داڑھی خلال کرنا ہے، نمبر 9 میں گہرے سمیت دونوں ہاتھ دھونا ہے، اور نمبر 10 میں جو ہے سر کا مسح کرنا ہے، اور نمبر 11 میں جو ہے دونوں پاؤں ہاتھ کو دھونا ہے، نمبر 5 میں وضو کے بیچ خلال کرنا ہے، نمبر 3 میں وضو کرنے کے بعد شربا کی طرف پانی چھڑکنا ہے. یہ اعضائے وضو کے طریقے تھے جو بتائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ طریقہ عمل کرے توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول کرے.